بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نیا ناول سٹارٹ کریں گے، نایاب جلانی کا شہمات۔ گرما کی طویل دوپہروں میں یہ ایک بے رنگ دوپہر تھی۔ دھوپ میں تپش اور حدت معمول سے بڑھ کر تھی۔ اس دن ہوا بھی بند تھی۔ درخت یوں خاموش اور ساکت تھے جیسے کبھی ہلیں گے ہی نہیں۔ ماحول میں رائی بھر خوشگواریت یا ٹھنڈک نہیں تھی۔ باہر پھیلی حدت کی طرح اندر کا ماحول بھی گرم، روکھا اور پرہبس تھا، یا پھر اس کے اندر رمیدگی کا اثر زیادہ تھا جو ہر چیز میں اسے وحشت دکھائی دیتی تھی۔ وہ کئی دن سے اتنی گمسم ویران، خاموش اور بے سکون تھی۔ برآمدے کے سامنے لگی جالیوں میں پہروں باہر پھیلی دھوپ کو دیکھنا اس کا جنونی معمول بن گیا تھا۔ پہلے وہ ایسی طویل، گرم اور پرتپش دوپہروں میں پورے صحن میں چکرایا کرتی تھی۔ اب اس معمول میں ذرا بھر تبدیلی آ چکی تھی۔ صحن میں چکراتے رہنے کا نتیجہ اسے سرسام کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ اب یوں تھا کہ دھوپ میں پاگلوں کی طرح چلنے سے بہتر برآمدے میں کھڑے ہو کر جالیوں کے پار منظر دیکھنا زیادہ مناسب تھا۔ ان جالیوں کے پار کچھ فرلانگ کے فاصلے پر اس کے تایا کا سفید ماربل سے لشکتا مکان تھا۔ 2 منزلہ نہیں، 3 منزلہ نہیں، 4 منزلہ نہیں، پوری 7 منزلہ۔ یہ مکان تایا کے بہت اچھے دنوں کی کاوشوں میں سے ایک تھا۔ جب تایا کویت سے 20 سال کما کر وطن واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ 7 منزلہ عالیشان ماربل کا مکان بنایا تھا۔ پوری 7 منزلیں تھیں۔ ہر منزل ایک مکمل پورشن، ایک مکمل گھر کا منظر پیش کرتی تھی۔ تایا نے اپنے 7 بیٹوں کے لیے الگ الگ پورشن بنوا دیے تھے تاکہ ان کے بیٹے ہمیشہ ایک ہی مکان کی چھت تلے الگ الگ رہیں۔ نقشے کے لحاظ سے ایک عالیشان مکان تھا۔ ہر پورشن کی بیرونی سیڑھیاں اور راستے الگ تھے اور باہر کی طرف بھی تھے۔ تایا کی ساری کمائی صرف اسی ایک مکان کی صورت میں نظر آتی تھی۔ اس مکان کے علاوہ تایا کا نہ کوئی جمع جتھا تھا اور نہ ہی کوئی پراپرٹی۔ اس کی پروفیسر ماما ہمیشہ ناک بھون چڑھا کر جتایا کرتی تھی، عمر بھر تمہارے تایا نے بنایا ہی کیا ہے، محض ایک مکان۔ تب ماما کے انداز میں عجیب سے نخوت اور غرور ہوا کرتا تھا، اور یہ غرور کوئی بیجا نہیں تھا۔ اس کے ماما بابا کے پورے خاندان میں پہلی اعلیٰ تعلیم یافتہ کماؤ خاتون تھی، اور اس پورے خاندان میں بابا پہلے کوالیفائڈ انتہائی لائق فائق انسان تھے، فضائیہ کے انتہا کے قابل ترین آفیسر، گروپ کیپٹن علیم ڈار۔ وہ زندگی کا ایک لمبا حصہ بڑے شہروں اور گلیمر ورلڈ میں گزار کر آئی تھی۔ بابا کی ہر مختلف اسٹیشنز پر پوسٹنگ کے دوران اس نے زندگی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ سرکاری بنگلوں میں مزے لوٹے تھے تا وقتیہ بابا ریٹائرڈ ہو کر اپنے اس آبائی چھوٹے سے شہر میں ہمیشہ کے لیے آن بسے تھے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو بابا کے اس شہر ہمیشہ عیدوں پر آیا کرتی تھی۔ تب بھی اس کی ماما سجیلا ہمیشہ اس کی تائی اور تایا کی فیملی سے عاجز نظر آتی، ان سے خار کھاتی تھی اور حتی المقدور کوشش کرتی تھی کہ ماہ مبین اپنی حدود میں رہتے ہوئے تایا کی فیملی سے دور رہے۔ ماما کو تایا کی لمبی فیملی سے بھی عجیب الجھن ہوتی تھی۔ وہ اس دور میں 7 بچوں کو پیدا کرنے والی تائی سے بہت چڑھتی تھی جو ماما کو انتہائی اجڑ اور جاہل لگتی تھی، جنہوں نے 7 لڑکے پیدا کر کے ماما کی گڈ بک سے نکلنے کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر 7 لڑکوں پر صبر نہیں کیا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے مزید بھی عبادتیں، وظائف اور منتیں وغیرہ مانی تھیں، اور یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ تائی صرف بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں اوپر تلے 7 بیٹے پیدا کر چکی تھی۔ ان کی یہ خواہش بڑے عجیب سے انداز میں اچانک پوری ہو گئی تھی، جب ماہ مبین کی سالوں سے دورہا مقیم اکلوتی پھوپھی اور پھوپھا کی ڈیڈ باڈی تابوت میں بند ہو کر آ گئی تھی۔ تب اس چھوٹے سے شہر میں کہرام مچ گیا تھا۔ پھوپھی اور پھوپھا کے بے جان جسموں کے ساتھ ایک زندہ وجود بھی آیا تھا، ایک گمسم، ڈرا، سہما، خوف زدہ وجود۔ تب پہلی بار ماہ مبین کا اپنی پھوپھی زاد فجر سے تعارف ہوا۔ ہاں، وہ وقت فجر تھی، ایک چاندنی میں نہائی، انچھوئی خوبصورت اور شیشے جیسی شفاف صبح۔ ماہ مبین کو یوں لگتا تھا جیسے اسے چھوا تو وہ میلی ہو جائے گی، ہاتھ لگایا تو ٹوٹ جائے گی۔ وہ کوئی شیشے کا نازک سا مجسمہ لگتی تھی۔ اس کا ددیالی خاندان اپنے گورے رنگ اور اونچی ناک کی وجہ سے پہلے ہی بہت مشہور تھا۔ کوئی اور خوبی ماما تسلیم کرتی یا نہ کرتی، لیکن اتنا ضرور مانتی تھی کہ اس کا خاندان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، خاص طور پر اس کی تائی اور تایا۔ ان کے 7 ایک ہی سائز کے لمبے، اونچے اور صحت مند لڑکے۔ 7 کے 7 جس کمرے میں داخل ہوتے پورا کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگتا۔ 7 بھائیوں کی ایک ہی جیسی ڈارک براؤن آنکھیں تھیں، ایک جیسے قد، ایک جیسے رنگ اور ایک جیسا ناک نقشہ تھا۔ انہیں دیکھ کر ہر کوئی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا تھا، جیسے اللہ پاک نے انہیں ایک ہی سانچے میں رکھ کر بنایا ہو، ایک ہی مٹی سے ان کا خمیر اٹھایا ہو،
ایک ہی رنگ سے ان کی پالش کی ہو۔ براؤن بال اور براؤن آنکھوں والے سارے تایازاد ماہ مبین کے لیے براؤنش بوائز تھے۔ ان 7 لڑکوں میں ایک لڑکی اچانک آ گئی تھی، کالی آنکھوں اور کالے بالوں والی سہمی سہمی سی لڑکی۔ تائی کی اپنی بیٹی تو ہوئی نہیں تھی، اللہ نے تائی کے لیے آسمانوں سے نہیں دوحہ سے بھیج دی تھی۔ وہ عمر میں ماہ مبین جتنی تھی، لیکن وہ ماہ مبین جتنی پورے اعتماد، بولڈ اور لبرل نہیں تھی۔ وہ اداس تھی، وہ اداس رہتی تھی، اداسی اس کے اندر رچی بسی تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اس صدمے کے اثر سے نہیں نکلی تھی۔ توقتیہ گزرتے سمے کی تیز لپکتی لہروں نے اس کے دل کو ماں باپ کی دائمی جدائی میں سہارا دیا تھا، اور بلا شبہ اس میں تائی کا بڑا کمال تھا۔ انہوں نے فجر کو اپنے پرشفقت پروں میں ہمیشہ کے لیے سنبھال لیا تھا۔ فجر ان کی نرم گرم محبت بھری آگوش میں پلی بڑھی تھی۔ تائی کی محبتوں کا اس کے گرد بڑا مضبوط اور لمبا چوڑا حصار تھا۔ تائی اور تایا کی وجہ سے وہ جلد اس گھر میں ایڈجسٹ کر گئی تھی، اور تب ماہ مبین اپنے بابا اور ماما کے ساتھ واپس چکلالہ آ گئی تھی۔ ان دنوں بابا چکلالہ میں پوسٹڈ تھے۔ پھر ایک طویل مدت تک ماہ مبین کسی عید پر بھی اپنے آبائی گھر نہیں آ سکی تھی۔ کچھ تو کالج اور یونیورسٹی کی مصروفیات تھی، اور کچھ اس کی ماما کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے پینڈو کزن سے گھلے ملے۔ کبھی کبھار فجر سے فون پہ بات ہوتی تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ ماہ مبین اپنی سوشل لائف، اسٹڈیز اور مصروفیات میں کھو گئی تھی۔ اس کی تیز رفتار زندگی کو پہلا دھچکا تب لگا تھا جب ایک صبح تایا کی لمبی ترین کال آئی تھی۔ اس دن بابا بہت پرجوش اور خوش تھے، اتنے خوش کہ حد نہیں۔ جب وہ تایا کا فون سن کر دوبارہ ڈائننگ روم میں آئے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان کی رنگت سرخ تھی اور وہ بے ساختہ ماما سے مخاطب ہوئے۔ سجیلا فواد نے فوج میں کمیشن لے لیا۔ اپنے سب سے بڑے بھتیجے کی کامیابی نے بابا کو خوشی سے نہال کر رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں فخر سے روشن تھی۔ تب ماما نے بڑے آرام سے کندھے جھٹک کر کہا، تو اس میں کیا کمال ہے؟ بھائی جان کے بیٹے کی پہلی کامیابی ہے، تم انہیں کال کر کے مبارکباد دو اور بھابھی سے بھی بات کرو۔ بابا کے فورس کرنے پر ماما کو فون کرنا ہی پڑا۔ گو کہ وہ تائی کے بچوں کی کامیابیوں سے جلتی نہیں تھی، تاہم اتنا خوش بھی نہیں ہوتی تھی۔ تقریباً 8 ماہ بعد تایا کے دوسرے بیٹے فائز نے بھی فوج میں کمیشن لے لیا۔ فواد اور فائز دونوں کاکول چلے گئے تھے۔ یکے بعد دیگرے بیٹوں کی کامیابیوں نے یقیناً تایا کا سینہ بھی فخر اور انصبات سے پھیلا دیا ہوگا۔ اور جب فاتح کے پاک فضائیہ جوائن کرنے کی اطلاع ماما کو ملی، تب حقیقی معنوں میں ماما کو جھٹکا لگا تھا۔ جب فواد اور فائز سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوئے، تب فاتح کو پہلا رینک پائلٹ آفیسر کا لگ چکا تھا، اور انہی دنوں میں بابا بھی فضائیہ سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ تب بابا نے ایک روز ایسے گولف کھیلتے ہوئے ماہ مبین اور ماہ نور کو بتایا، میں سوچتا تھا میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میرا جانشین بنتا، میری جگہ فضائیہ میں آتا۔ ہم تو چراغ آخر شب ہیں اور فاتح طلوع صبح ہے۔ میری دعا ہے اللہ اسے ہمیشہ سر بلند رکھے۔ بابا کے لہجے میں فاتح کے لیے عجیب سی نمی اور محبت تھی، اور یہ سچ تو ہے، تایا کے بیٹوں میں بابا کو سب سے زیادہ فاتح سے محبت اور قلبی لگاؤ تھا۔ بابا کو وہ اپنا پرتو لگتا تھا، حالانکہ اپنے سارے براؤنش کزنز میں ماہ مبین کو فاتح خاصا نک چڑھا دکھائی دیتا تھا۔ باقی سب تو بہت سویٹ تھے، انتہائی جولی اور ہنسمکھ، بس فاتح ریزرو لگتا تھا اور کچھ مغرور بھی۔ جیسے بابا کی باتوں میں اکثر ذکر فاتح کا کہیں نہ کہیں سے نکل آتا تھا، اسی طرح ماہ مبین بھی ماہ نور سے اکثر کو سب کے درمیان فاتح کی غیر ارادی طور پر باتیں کرنے لگتی تھی۔ ماہ نور اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور اس کے پیرنٹس بھی حیات نہیں تھے۔ ماہ نور ایک لمبے عرصے سے ماہ مبین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بہت ذہین اور زندہ دل لڑکی تھی۔ ماما کی فرسٹ کزن کی اکلوتی بیٹی تھی، یوں وہ ماما کی لاڈلی بھتیجی بھی تھی، اور ماہ نور بھی ماما سے بہت اٹیچ تھی۔ جب فواد کیپٹن سے میجر ہوا، تب ایک دن تایا خود بنفس نفیس فواد کی شادی کا کارڈ لے کر آئے تھے۔ تب بھی ماما نے اعتراض کا پہلو کہیں نہ کہیں سے نکال لیا تھا۔ رشتہ طے کیا، منگنی کی، ہمیں نہ پوچھا نہ بلایا، بس شادی کا کارڈ اٹھا کر لے آئے۔ ماما کا شکوہ سن کر تایا کچھ خفیف سے ہو گئے۔ اچانک رشتہ طے ہوا ہے، منگنی وغیرہ تو کی نے ڈائریکٹ شادی طے کر دی ہے۔ تایا کی وضاحت میں ماما کا موڈ بحال نہیں کر سکی تھی، اور ماما نے بابا کو صاف صاف بتا دیا تھا، میرے کالج میں سیکنڈ ٹرم چل رہے ہیں، چھٹی ملنا ناممکن ہے، آپ اور مبین چلے جائیں۔ ماما کی کھولن کو بابا صاف محسوس کر چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اصرار نہیں کیا تھا، اور اسی طرح ماہ مبین اور ماہ نور دونوں کو شادی کی تیاری کا آرڈر دے دیا۔ وہ دونوں شادی سے 2 ہفتے پہلے جا رہی تھی۔ بابا نے مہندی سے 1 دن پہلے آنا تھا۔ ماہ مبین اور ماہ نور نے جیب بھر کے شادی کی تیاری کر لی تھی۔ پھر اسی اتوار فاتح کا جڑواں فائق ان دونوں کو لینے چلا آیا۔ فائق ان دنوں AMC میں میڈیکل کے آخری پروف میں تھا۔
پورے رستے ماہ نور، فائق اور ماہ مبین نے ایک ہنگامہ مچائے رکھا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا فائق فیوچر کا ڈاکٹر ہے۔ انتہائی جوکر اور ایک نمبر کا مراسی لگتا تھا۔ اتنا ہنساتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے۔ راستے میں ماہ مبین نے بار بار پورے گھر والوں کا احوال پوچھا تھا۔ تائی امی کیسی ہیں؟ غلام فرید، فراز احمد فراز اور فیضان سنت؟ اس نے باری باری فرید، فراز اور فیضان کے بارے میں پوچھا تھا۔ گھر میں سب ان تینوں کو چڑھانے کے لیے ایسے القابات سے پکارتے تھے۔ جواباً وہ تینوں ایسے گلے پڑتے تھے، پڑوسی بھی ان کی چیخو پکار سے پناہ مانگتے ہوں گے۔ سب ٹھیک ہیں، تم دونوں کی راہ میں آنکھیں، دل، سر سب بچھا کر بیٹھے ہیں۔ وہ بھی فائق تھا، انسانوں کی طرح جواب نہیں دیتا تھا۔ دل جگر بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی کڑاہی بنا لیتے، کچھ پیٹ میں جاتا تو فائدہ بھی ہوتا۔ نور نے چٹکلا چھوڑا تو مبین کی ہنسی نکل گئی۔ گھر میں غلام فرید، فراز احمد فراز اور فیضان سنت کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کا تم نے حال نہیں پوچھا۔ فائق نے ترچھی نگاہ سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے بول پڑی۔ فواد بھائی، فائز، فاتح، تایا ابو، سلمہ اور فجر، وہ سب کیسے ہیں؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ فواد بھائی کے علاوہ گھر میں کوئی بھی کسی کو بھائی نما عزت سے نہیں بلاتا تھا، سب ایک دوسرے کا نام سے بلاتے تھے۔ باقی سب ٹھیک ہے، فاتح کی طبیعت ناساز لگتی ہے، ابھی تک کامرہ میں سڑ رہا ہے، فائق نے مسکرا کر بتایا۔ تو کیا فاتح کو چھٹی نہیں ملی؟ مبین کے دل کو کچھ ہوا تھا، نہ جانے وہ کیا احساس تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ تب فائق نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ محترمہ، شادی سے 2 ہفتے پہلے اس نے آ کر بیوٹی سیلون جوائن کرنا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ دلہا بھی نہیں ہے، نہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اوہ، مبین جیسے سمجھ کر اپنی عقل کو کوسنے لگی۔ مہندی تک پہنچ جائے گا، فائق نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تبھی فائق کی کرولا اس ماربل کے خوبصورت اور دور سے حیران کرتے اونچے بلند مکان کے اندر داخل ہونے لگی۔ ماہ مبین نے ایک خواب اگیں کیفیت میں اپنا پہلا قدم ماربل کے فرش پر دھرا تھا، کیونکہ سامنے تائی امی اپنے باہیں پھیلائے مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ماہ مبین نے لمحے بھی نہیں لگایا تھا اور تائی امی کی محبت بھری باہوں میں سما گئی تھی۔ یہ ایک مصروف ترین دن کا آغاز تھا۔ صبح ہوتے ہی سلمہ اور کاکا رہائشی ایریا کی صفائی میں جت گئے تھے۔ اوپر والے سارے پورشن چمک رہے تھے۔ اوپر اتنا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے گندگی اور بے ترتیبی نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ نیچے تایا کے سارے سپوت پھیلاوا ڈالنے میں ایک سے بڑھ کر ایک گرینڈ ماسٹر تھے، سوائے فواد بھائی اور فائز بھائی کے۔ باقی سب کو گندگی پھیلانے میں کمال حاصل تھا۔ جوتیاں کہیں ہوتی، شرٹس کہیں، بنیانیں کہیں، جرابیں کہیں۔ یہی حال ان کی کتابوں کا تھا۔ جہاں بیٹھتے نوٹس، کتابیں، قلم، سیاہی، کاغذ بکھیر کر اٹھ جاتے۔ سلمہ آتی یا کاکا کی نظر پڑتی تو وہ سب کچھ لپیٹ کر کے ٹھکانے لگا دیتی۔ پھر ان سب کی الگ الگ دہائیاں۔ کوئی بھی سلمہ یا کاکے کیوں نہیں پکارتا تھا؟ فجر میرے نوٹس کہاں گئے؟ فجر میری شرٹ نہیں مل رہی؟ فجر میری میچنگ ٹائی؟ فجر میری فلاں کتاب؟ اور فجر جہاں بھی ہوتی، جس کونے میں بھی ہوتی، دوڑتی، بھاگتی، ہانپتی، مطلوبہ چیز دریافت کر کے لے آتی تھی۔ اگر فجر نہ ہوتی تو اس گھر میں اندھیرا مچ جاتا، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا، اور یہ سب چیزوں کی تلاش میں ادھم مچا ڈالتے تھے۔ اس وقت فرید ریلنگ سے لٹک کر سارے زمانے کی یتیمیں چہرے پہ طاری کر کے چیخ رہا تھا، فجر مجھے بچا لو۔ وہ آدھا ریلنگ سے لٹکا دہائیاں دے رہا تھا۔ فجر کچن میں مصروف تھی، جیسے فرید کی آواز سنی دوڑتی لاؤنج کی طرف بھاگی، لیکن فرید اوپر آدھا لٹکا ہوا تھا اور فراز اس کی شرٹ اتارنے کے چکر میں اس کی گردن دبوچ کے جھٹکے دے رہا تھا۔ فجر کا دماغ ہی گھوم گیا۔ فراز رکو تو کیا کرتے ہو؟ کیا مار کے دم لوگے؟ ٹھہرو میں پوچھتی ہوں تمہیں۔ وہ لکڑی کی ڈوئی ہاتھ میں لیے سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہی تھیں۔ میں کہہ رہا ہوں فجر، اس للو کے معاملے میں مت آنا، یہ میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ یہ پوستی گندا میرا عید کے عید نہانے والا میری تیسری نئی نکور شرٹ پہن کر پلیت کر چکا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں بالکل۔ فراز نے للکار کر فجر کو جنگ میں کودنے سے باز رکھا تھا۔ فجر اس کی للکار کو خاطر میں نہ لاتے اور ڈوئی سمیت آگے بڑھی تھی۔ اس کی گردن چھوڑتے اور لگاؤں ایک ڈوئی، فجر نے لہجے میں زمانے بھر کا روب لانے کی کوشش میں آواز کو اونچا کرتے ہوئے کہا تھا۔ پنکھے صاف کرتا کاکا اپنا کام چھوڑ کر دلچسپی سے سٹول کو ٹانگ مار کے قریب آ گیا۔ او فجر باجی، ڈوئی مت مارنا، میری اماں کہتی ہیں جسے ڈوئی ماری جائے اسے پگوڑا لگ جاتا ہے، وہ بندہ آٹے کی بوریاں تک کھا جاتا ہے۔ فراز بھائی جان تو پہلے ڈیگیں ڈکار جاتے ہیں، پراتے نگل جاتے ہیں، وڈا جگ بھر کے دودھ کا پی جاتے ہیں، پھر تو پوری مجھ کوئی گھر بننا پڑے گا۔ فجر باجی تواڈی باورچی خانے میں رات بھی کٹے گی، روٹیاں پکا پکا کر آپ فنا ہو جائیں گی، میں ترکاری بنا بنا کر فوت ہو جاؤں گا، پر فراز بھائی کا ٹیڈ نہیں بڑھے گا، لکھوا لو مجھ سے، ڈوئی لگتے ان کو پگوڑا لگ جائے گا۔ کاکے نے ایک فلمی چیخ مار کر فجر کو اس کے خطرناک ارادوں سے باز رکھنا چاہا تھا۔
ڈوئی لگنے کے اتنے مضر اثرات سن کر فجر سچ مچ اپنے خطرناک ارادوں سے باز آ گئی تھی، بلکہ کچھ خوفزدہ ہو کر کاکے کو مخاطب کیا۔ کاکے، کیا واقعی ڈوئی لگنے سے بندہ بھوک سے اتاولا ہو جاتا ہے؟ فجر باجی، لو دسو، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ توبہ توبہ۔ کاکا سخت برا مان گیا۔ ان دونوں کی بحث کے دوران فراز نے زبردستی فرید سے شرٹ اتروا لی تھی۔ اب وہ چیلنجنگ انداز میں سے گھور رہا تھا۔ اب لگانا میرے کپڑوں کو ہاتھ، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ ہر نئے کپڑے پر تمہاری نظر ہوتی ہے، کوئی کپڑا پہننا مجھے نصیب نہیں ہوتا، سارے کپڑے تم میرے جھوٹے کر دیتے ہو۔ فراز نے اسے کھولتی نظروں سے گھورا تو فجر بھی دوبارہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ شرم کرو فراز، چھوٹی ہو تم فرید سے، مگر چھوٹا پن کہیں بھی نہیں ہے، ذرا بھی بڑے بھائی کی عزت کا خیال نہیں، بیچارے کو بے عزت کر کے رکھ دیتے ہو۔ فجر نے بری طرح فراز کو گھرکا تھا۔ تو یہ بھی تو عزت داروں والا کام کرے نا، میرے کپڑوں کو کیوں پہنتا ہے، پھر پسینے سے تر گول مول کر کے الماری میں چھپا آتا ہے، مشین میں رکھنے کا تردد بھی نہیں کرتا۔ فراز جیسے پھاڑ کھانے کو دھوڑا تھا۔ فجر نے آپ کے فرید کو گھورنا چاہا اور فرید نظر چراتا کاکے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ غدار، یہ مخبری تم نے کی ہے نا؟ اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ کاکا آئیں بائیں کرنے لگا۔ میری مجال ہے جی، کسی دشمن نے ہوائی اڑائی ہے۔ فراز پائی جان کی غیر موجودگی میں آپ ان کی الماری سے استری شدہ کپڑے نکال کر پہنتے ہو، پھر ان کو گول مول کر کے کونوں کھدروں میں چھپا آتے ہو، ان کا پرفیوم بے دریغ استعمال کرتے ہو، بلکہ پرفیوم میں نہاتے ہو، اور تو اور ان کی شیونگ کٹ کو بھی نہیں بخشتے، آفٹر شیو لوشن تھوپا تھوپا منہ پر رگڑتے ہو۔ میں نے تو جی کبھی ان کو نہیں بتایا، فراز پائی جان کو آپ ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ کاکے نے چہرے پر یتیمی لا کر بڑی رقت سے کہا۔ ادھر فراز کا پارا ان انکشافات پہ اور بھی امنڈ آیا۔ فجر نے آگے بڑھ کر کاکے کا کان مڑوڑا تو زور زور سے دہائیاں دینے لگا۔ تم چگلیاں کرنا کب چھوڑو گے؟ میں تمہارے لمبے لمبے دانت توڑ دوں گی۔ یہ تو تمہارا احسان ہوگا ہم پر، کل کی توڑتی آج توڑ دو اس کے سارے دانت۔ فراز کاکے کو گھورتا فرید کو ایک ٹھڈا مارتا سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ پیچھے سے فرید حملے کے لیے لپکنا چاہتا تھا جب فجر نے عجلت میں اس کا بازو دبوچ لیا۔ جانے بھی دو نا فرید، فجر کے انداز میں ملائمت تھی۔ فرید غصے میں کھولتا رک گیا۔ صرف تمہاری خاطر بدلہ نہیں لیتا، ورنہ اس ٹھڈے کے بدلے اسے اتنے گھوسے لاتے مارتا کہ اسے اپنی ساس کی ساس بھی یاد آ جاتی۔ فرید نے فلمی سے بھبکی ماری تھی جس پہ کاکا دانت میں کوسنے لگا۔ جب بھی کوئی لڑائی کا سین ہوتا ہے تم فوراً کام چھوڑ کر بیچ میں کود پڑا کرو، بہت ہڈ حرام ہو، جلدی سے صفائی ختم کر کے کچن میں آؤ۔ فجر نے فرید کو بہلا پھسلا کر نیچے بھیجا اور کاکے کے کان کھینچتی کچن میں آ گئی تھی۔ کاکا بھی سلمہ کو ڈسٹر پکڑا کر پیچھے ہی بھاگا آیا۔ فجر باجی دیکھو نا ذرا، یہ ماہ مبین باجی بڑے لمبے عرصے بعد نہیں آ رہی۔ کاکے نے لوکی کدوکش کرنے کے لیے کٹر شیلف سے اتارتے ہوئے فجر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جو بریانی کی تہہ لگا رہی تھی لمحے بھر کے لیے رکی۔ ہاں، تقریباً 4 سال بعد۔ اس کے انداز میں کام ختم کرنے کی عجلت تھی۔ آپ کی مبین باجی سے بہت دوستی تھی نا؟ کاکے کو خاصی پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ فجر بھی کہیں دور کھو سی گئی۔ جب وہ نئی اس گھر میں آئی تھی تب اس کی ماڈرن سی مامی کے ساتھ ان کی اکلوتی بیٹی بھی آئی تھی۔ تب فجر کی مبین سے اچھی دوستی ہو گئی تھی جو کافی سالوں کے ٹیلی فونک رابطوں تک برقرار رہی۔ پھر وقت کی گرد نے سب کچھ غبار آلود کر دیا۔ مان باہر سے مہمانوں کی آمد کا شور اور آوازیں سنائی دی تو فجر اچانک چونک سی گئی۔ پھر کاکے کو ہدایات دیتے ہوئے جیسے مہمانوں سے ملنے کے لیے وہ باہر نکلی، اچانک غیر محسوس انداز میں اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم رک گئی۔ کاکا اسے رکتا دیکھ کر حیرت سے بولا، باجی کیا ہوا؟ اس کا رکنا بڑا غیر معمولی ہوا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اس انداز میں رکتی تھی اچانک کوئی چونکا دینے والی بات ہوتی تھی۔ سنو کاکے، بریانی، رائتا، کوفتے اور میٹھا تو ہو گیا، یوں کرو تھوڑا سا آٹا بھی گوندھ لو، میں مبین سے مل کر کھانا ٹیبل پر لگاتی ہوں، مجھے لگتا ہے روٹی بھی پکانا ہوگی۔ کامرہ سے فاتح چل پڑا ہے، اسے چاول پسند نہیں اور نہ ہی گوشت پسند ہے۔ لوکی کا تازہ سالن بنا کر روٹی بنا دوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر بتائے آ رہا ہے۔ وہ ایک ہجان امیز کیفیت میں بول رہی تھی۔ چہرے پہ انوکھی سی خوشی تھی۔ فاتح کی آمد کا سن کر کاکے نے خوشی سے باچے کھلا کر سر ہلایا۔ اسے یقین تھا کہ اگر فجر باجی کے دل نے فاتح کی آمد کا اعلان کر دیا تھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت فاتح کو آنے سے روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ فجر کا دل فاتح کے حوالے سے کبھی جھوٹ نہیں کہتا تھا، نہ غلط قیاس کرتا تھا۔ اس گھر میں کسی کو بھی فاتح کے حوالے سے بات پوچھنا ہوتی تو وہ فجر سے پوچھنے کے بعد یقین کر لیتے تھے، کیونکہ فاتح گمان نہیں تھا، فجر کا یقین تھا۔ فاتح کامرہ میں ارادہ کرتا اور فجر کے اندر اس کے ارادے سے ہی آمد کی آہٹیں ابھرنے لگتی تھی۔ وہ چلتا تو فجر کے سماعتوں میں اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ وہ بولتا تو فجر کے اندر مٹھاس اترنے لگتی۔ وہ دیکھتا تو فجر کو مسحور کر دیتا۔
اس کی نظر کا حصار اسے محسوس کر دیتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایسا ہی ان کہا ان چھوا اور سارے اپنوں کو باور کرواتا ایسا خالص اور اٹوٹ رشتہ تھا۔ وہ راہ محبت میں ایک دوسرے کے ہم قدم تھے، وہ شاہراہ محبت پہ ایک دوسرے کے ہم سفر تھے۔ یہ ایک رویدہ سی صبح تھی، ہریالی سے بھری، سبز سبز۔ سورج بادلوں کے پہلو میں اونگتا تھا اور سرمئی گولوں نے دھوپ کے سنہرے پن کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ایک قطار میں لگے درختوں کے سایوں نے گھنیری پلکھیں بچھا رکھی تھی۔ گھاس کا ایک چھوٹا سا قطہ آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ اس کی بے قرار نظریں گیٹ پہ نظر بند تھی، نہ کسی دوسری طرف اٹھتی تھی نہ کسی اور طرف ہٹتی تھی۔ اس وقت عالم پہ سکوت طاری تھا۔ معزز مہمان لڑکیاں ایک پرشور اور ہنگامہ پرور پروٹوکول کے بعد آرام کر رہی تھی۔ لڑکے سب اپنے اپنے دھندے پر نکل گئے تھے۔ امی اور ابی دونوں بازار گئے تھے، شاید جیولر کے پاس۔ سلمہ اور کاکا لاؤنج میں خراٹے لے رہے تھے۔ شاید ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر پرسکون تھا، سوائے فجر کے، جس پہ اثر چڑھ رہی تھی۔ قلب بے سکون کا سکون لطیف کی آرزو تھی، اور سکون دل و سرور قلب سے خالی تھا۔ جانے فجر کا سکون آج کی تاریخ میں کیوں دل عباد سے ہجرت کر گیا تھا؟ اس پہ چپ تاری تھی۔ سرمائے درگلوسی پہ کیفیت آمد محبوب سے پہلے سر کو چڑھتی تھی، جانے کیوں؟ زندگی میں پہلی مرتبہ فجر کے دل میں ایسی کیفیت نے کروٹیں بدلی تھی۔ اس کی جلتی آنکھوں میں کچھ گھنٹے پہلے کے منظر عکس بناتے اور مٹاتے تھے۔ جب اس کے دل کی آہٹوں پہ ایک ایک قدم دھرتا، فاتح اچانک بغیر بتائے گھر آ گیا تھا۔ پورا گھر ایجان آمیز خوشی میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ فاتح کی اپنی اکیلی ذات ہی رنگ و نور اور ہنگاموں کا مرکز تھی۔ اس کے دم سے ویرانوں میں بھی بہار آ جاتی تھی۔ وہ انتہائی زندہ دل، ہنس مکھ اور خوشگوار طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے آتے سارے سوئے ہوئے ہنگامے جاگ اٹھتے تھے۔ وہ بھی 2 ہفتے پہلے چھٹی لے کر آ گیا تھا، حالانکہ فائق نے اسے کتنی دفعہ بھگو بھگو کے ماری تھی۔ کیا تمہاری شادی تھی جو 2 ہفتے پہلے یہاں آ کر ڈیرا جما لیا تم نے؟ تم میرے آنے سے سڑ کیوں رہے ہو؟ فاتح نے تیوری چڑھا کر اسے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کے آ جانے سے ان کی ویلیو خوبصورت لڑکیوں کے سامنے کم ہوتی ہوتی زیرو پہ آ گئی ہے۔ کاکے نے اس کار خیر میں حصہ لینا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی حاضر جوابی پہ فاتح نے جھی بھر کے کاکے کو سراہا۔ جیو میرے کالے بجنگ شہزادے، ہمیشہ میرے دل کی بات کرتے ہو، اسی لیے میرے جانشین ہو۔ فاتح نے اس کی کمر تھپکی تھی۔ وہ شہ پا کر کچھ اور پھیل گیا تھا، جبکہ فائق نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی شادی پہ تو 2 مہینے پہلے ہمارے سروں پر آ کے سوار ہو جاؤ گے۔ فائق کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ اتارنا آتا تھا، کیونکہ ماہ مبین اور ماہ نور کے سامنے خاصی سبکی ہو چکی تھی۔ صرف 2؟ فاتح نے ایک بھیانک چیخ ماری تھی۔ کم از کم 6 مہینے کہو تو تم ایک ہی دفعہ میٹرنٹی لیو لے لینا، فرید نے اسے مشورہ دیا تھا۔ ماہ مبین اور ماہ نور کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ ان کی تکرار اور ہنگامے کی آوازیں کچن تک بھی آ رہی تھی۔ سبز قہوہ بناتی فجر نے کئی مرتبہ مڑ مڑ کر لاؤنج کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے قراری مچل رہی تھی۔ ماہ مبین اور ماہ نور کا منٹوں میں سب گھر والوں سے گھل مل جانا، رونق، ہنگامہ اور ہنسی مذاق، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں برسوں سے اسی گھر میں رہتی آ رہی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا جو فاتح فجر کے سر پہ سوار ہونے کی بجائے لاؤنج میں موجود تھا۔ ماہ مبین اور نور کو کمپنی دیتا، ہنساتا، رونق لگاتا۔ کیا کبھی پہلے بھی ایسا ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو گھر میں آنے کے بعد ہمہ وقت فجر کے ارد گرد گھومتا تھا۔ وہ کچن میں ہوتی، فاتح کچن میں آ جاتا، چاہے جتنی بھی شدید گرمی ہوتی۔ وہ فجر کے کام ختم کرنے تک وہیں کھڑا رہتا تھا، اپنے دوستوں کی باتیں سناتا، میس کے قصے دہراتا، فجر کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیتا تھا۔ فاتح کے پاس اتنی باتیں ہوتی تھی جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ ایک کے بعد ایک قصہ شروع کر دیتا تھا۔ وہ لانڈرنگ کر رہی ہوتی، فاتح اس کے ساتھ لانڈرنگ کرواتا۔ وہ کپڑے استری کرتی، فاتح ہینگ کرواتا، الماریوں میں رکھواتا، اور ساتھ ساتھ اس کی لامحدود باتیں اور قصے جاری رہتے تھے۔ ان دونوں کے تعلق، دوستی اور بے تکلفی پہ کبھی کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ اعتراض کا کوئی پہلو نکلتا بھی نہیں تھا۔ امی اور ابی نے برسوں پہلے ان دونوں کو ایسے بے نام بندھن میں باندھا تھا جو گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا تھا۔ ایک واضح ہوتا رشتہ بن گیا تھا، حتیٰ کہ کاکا اور سلمہ بھی جانتے تھے۔ فاتح پائی جان فجر بی بی پہ مرتے ہیں جی۔ ان دونوں کی زبان میں محبت کی بس کل یہی تشریح تھی۔ خیر اچھی تشریح تھی۔ وصال پول جانے سے پہلے کے عرصے پر اگر نگاہ ڈالی جاتی تو فاتح کی صبح فجر کے نام کی پکار سے ہوتی تھی۔ وہ صبح ہی صبح اودھم مچا ڈالتا تھا، فجر میری ٹائی، فجر میرے جوتے،
میرا کالج بیگ اور میرا ناشتہ، اس کی ہر پکار فجر کو گھن چکر بنائے رکھتی تھی۔ وہ پھیلاوا ڈالنے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ فجر جتنی سلیقہ مند ڈسپلن تھی، فاتح اسی قدر بد سلیقہ، بے ترتیب اور بد نظم تھا۔ اس کا کمرہ پورے گھر میں سب سے زیادہ گندا اور بے ترتیب ہوتا تھا۔ کوئی بھی چیز نکالنے پر نہیں ملتی تھی۔ جب وہ شور مچا کر کالج چلا جاتا، تب فجر کو 2 گھنٹے لگتے تھے اس کا کمرہ سنوارتے ہوئے۔ تب بھی امی اسے بہت ناراض ہوتی تھی۔ تم نے اس کی بہت عادتیں بگاڑ دی ہیں فجر، یہ بعد میں تمہیں بہت تنگ کرے گا، اب اسے اس کے لگامیں کس لو۔ امی کوئی بات نہیں، میں مینج کر لیتی ہوں نا، وہ سادگی سے مسکرا کر جواب دیتی۔ فاتح کے کام کرنا اسے کس قدر پسند تھا، اس کے پھیلاوے کو سمیٹنے میں کتنا سکون تھا، وہ کس طرح امی کو بتا سکتی تھی۔ فاتح کی زندگی بھی ایک ہی دائرے میں گردش کر رہی تھی۔ ایئر فورس کی گلیمرس لائف نے بھی اسے اپنے مدار سے بھٹکایا نہیں تھا۔ اس کی دنیا بھی بس فجر تک محدود تھی، لیکن اس محدود دنیا کا دائرہ وسیع ہونے کے قریب آ رہا تھا۔ سلطنت دل کی سرزمین کے کتے وسعت پا رہے تھے۔ دل کے تخت پہ کوئی اور تخت نشین بیٹھنے کے لیے آ رہے تھے۔ اور کیا یہ ٹھیک تھا؟ اور کیا یہ واقعی ٹھیک تھا؟ تایا کے سفید مکان کی ٹھنڈی راہدریوں میں چلنا اور ان کے 7 لڑکوں کی محفل میں پہروں بیٹھ کے ہنسنا دنیا کا حسین ترین تجربہ بنتا جا رہا تھا۔ ماہی مبین کو لگتا تھا جو وقت اس نے مختلف اسٹیشنز کے سرد کلبوں اور سڑکوں پر ضائع کیا تھا، کاش اس وقت کو گرفت میں لے کر وہ تایا کی ان راہدریوں کے ٹھنڈے سکون کا مزہ لیتی۔ اس گھر میں اتنا سکون اور امن تھا جو دنیا کے کسی خطے میں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ نور تو بے بانگِ دہل اعلان کرتی تھی، تم شادی کے بعد جاتی ہو تو جاؤ، میں تو یہاں سے نہیں جانے والی۔ یہ تمہارا اٹل فیصلہ ہے؟ ماہی مبین حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی انہیں آئے ہوئے 7 دن ہی ہوئے تھے اور ماہی نور عمر بھر کے لیے یہاں بسیرے کا ارادہ ظاہر کر رہی تھی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ نور صاحبہ کی ترنگ الگ تھی۔ کیا تم نے میرے تایا کو کوئی لخت جگر تو نہیں پھانس لیا؟ ماہی مبین کے مشکوک انداز پر نور گڑبڑانے لگی۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ وہ برا مان کی تھی۔ مجھے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تمہاری کزن ہوں، مبین نام ہے میرا، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ تب نور نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، میری ماں مجھے معاف کر، ایک شرط پہ۔ ماہی مبین نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ کیا؟ ماہی نور کا لہجہ تھوڑا برہم مدھم ہوا۔ تایا کے ایک لڑکے کو چھوڑ کر باقیوں میں سے جس کے ساتھ بھی مرضی محبت کی پینگیں ڈال لو۔ وہ شان بے نیازی سے بولی تو ماہی نور نے چیخ کر اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ کھنی میسنی، خود مجھ سے ہر بات چھپاتی ہو، کس سے دل اٹکایا ہے تم نے؟ ماہی نور تو اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ کیوں بتاؤں؟ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ تب نور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، میں خود پتہ لگا لیتی ہوں، اس نے کنپٹی ٹھکور کر پرسوچ انداز میں کہا تو ماہی مبین کی آنکھوں میں قوس و قزح کے رنگ اتر آئے تھے۔ لمحے بھر کے لیے ماہی نور جیسے مبہوت ہو گئی تھی۔ جس قدر میرا اندازہ ہے اسی تناسب سے کہہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے تمہاری فاتح کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس اندازے پر ماہی مبین ہل کر رہ گئی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ فاتح بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ مبین کے انداز میں واضح جھجک تھی۔ ان 7 دنوں میں کیا پتہ لگے گا، ابھی تو یہ سب لوگ ہمیں مہمان سمجھ کر بہت پروٹوکول اور کمپنی دے رہے ہیں۔ نور نے حقیقت میں ٹھیک تجزیہ کیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا فاتح مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ اس کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، اس کا کیئرنگ انداز۔ ماہی مبین نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تو ماہی نور کو بھی سوچنا پڑا۔ پچھلے 7 دن سے جس قدر فاتح نے ان دونوں کو ٹائم دیا تھا یہ کوئی بھلانے والی بات نہیں تھی۔ وہ انہیں ہر چھوٹی بڑی جگہ پر گھمانے لے کر گیا تھا، ہر چھوٹے بڑے کیفے میں کھانا کھلایا تھا، شاپنگ، آؤٹنگ، ہلا گلا۔ کیا وہ اپنی ہر مہمان کزن کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتا تھا؟ اتنا ہی ٹائم دیتا تھا، اتنا ہی خیال رکھتا تھا؟ یہ باتیں سوچنے والی تھی، نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ پھر ماہی نور کے ساتھ چاہے مروتاً ہی صحیح، تاہم ماہی مبین کے لیے اس کا لہجہ، انداز بہت ملائم ہوتا تھا۔ ان دونوں کی کیمسٹری بھی مل گئی تھی، ان دونوں کا مزاج بھی ایک تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ دونوں بہت ساری عادتوں میں ایک دوسرے کا پلٹو تھے۔ ان کے شوق، دلچسپیاں، عادتیں بہت مشترک تھی۔ ماہی نور تجزیہ کرتی تو بہت سے انکشافات ہوتے۔ ابھی کل کی بات تھی، وہ انہیں فروٹی میں آئس کریم کھلانے کے لے کر گیا تھا۔ سارے رستے ہنسی مذاق چلتا رہا، فرید اور فیضان بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فجر کو بہت ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر اس نے نماز پڑھنا تھی سو معذرت کر لی۔ لیکن فاتح نے بآواز بلند ضرور کہا تھا، یہ حجرہ نشین ہے، کبھی نہیں آئے گی، چاہے ناک کی لکیریں کھینچ لو۔ فجر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر وہ لوگ فروٹی پہنچ گئے تھے۔
مگر ہوا کچھ یوں کہ مبین کے فیوریٹ فلیور کی آئس کریم دستیاب نہیں تھی اور ماہ مبین کو کوئی اور فلیور پسند نہیں تھا۔ یوں پورا شہر گھوم گھوم کر ہر چھوٹے بڑے پارلر کے سامنے گاڑی روک کر ماہ مبین کے لیے آئس کریم ڈھونڈنے کی فاتح نے ہر ممکن کوشش کی تھی، حتیٰ کہ ماہ مبین نے کتنا ہی کہا تھا میں یہی کھا لوں گی، خود پر جبر کیوں، جب ہم تلاش کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں۔ وہ بھی تو فاتح تھا۔ پوری شام اور آدھی رات گھماتا رہا، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے کارنر سے مبین کی فیوریٹ آئس کریم دریافت ہو گئی تھی۔ تب انہیں اندازہ ہوا تھا فاتح دھن کا پکا تھا اور کسی پہ جبر کرنا اور اس کی مرضی کے خلاف اسے مجبور کرنا قطعاً پسند نہیں تھا۔ ماہ مبین اور ماہ نور کو ابھی اندازہ ہو گیا تھا، جب فجر ایک دفعہ انکار کر دیتی تھی تب پورا گھر اسے چاہے کتنی مرضی دلیلیں دے کر مجبور کرتا۔ فاتح بالکل بھی فجر کے خلاف اسے مجبور نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ سب کو سمجھاتا تھا فجر کا موڈ نہیں ہے، اسے تنگ نہ کرے، اس کی مرضی پہ اسے چھوڑ دیں۔ ایسے کئی واقعات ماہ نور اور ماہ مبین نے ان 7-8 دنوں میں دیکھے اور نوٹ کیے تھے۔ فجر آدم بیزار نہیں تھی، تاہم شور شرابے سے بیزار ہوتی تھی۔ اسے ہوٹلنگ کرنا، گھومنا پھرنا، شاپنگ پہ جانا، گھنٹوں تکرار کرنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ وہ ایک خاموش کردار تھی، خاموش رہنا پسند کرتی تھی، اور اس وقت ماہ مبین اپنے اور فاتح کے مابین پانے والے اس انچھوئے سے احساس نما رشتے کو پنپتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جو محسوس کر رہا تھا وہ احساسات انتہائی کورے اور منفرد تھے۔ اس کے اب تک کی زندگی میں یہ موڑ نہیں آیا تھا، ایسا موڑ بالکل نہیں آیا تھا۔ اسے لگتا تھا فاتح بھی اسے پسند کرنے لگا ہے، اسے وقت دیتا تھا، اسے بے تکلف ہو گیا تھا، ان دونوں کے مابین دوستی کا تعلق بن گیا تھا۔ اتنے مختصر دنوں میں یوں لگتا تھا وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ ان کی پسند ناپسند، عادتیں، مزاج سب ایک سا تھا۔ ماہ مبین کو یقین تھا جس شاہراہ پر وہ چل رہی ہے، جس سفر کو وہ ہم سفر کے لیے صدقے دل سے قبول کر رہی ہے، اس سفر میں ماہ مبین تنہا نہیں، فاتح اس کے ہمراہ ہے۔ اس کا یقین باطل نہیں تھا، کیونکہ اگلے آنے والے دنوں میں ماہ مبین کے ہر یقین پر مہر لگ رہی تھی۔ فواد بھائی کی مہندی کا فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ باہر کھلی جگہ پر شامیانے لگے تھے اور ایک دن پہلے ان کا پورا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ بابا اور ماما بھی آ چکے تھے۔ ویسے تو بابا ریٹائرڈ ہو چکے تھے، انہیں اپنے آبائی شہر مستقل آ جانا تھا، لیکن ان دنوں مبین کے پورشن میں کچھ تبدیلیاں اور تزائین و آرائش چل رہی تھی۔ یقین واثق تھا کہ شادی کے فوراً بعد شفٹنگ ہو جاتی، گو کہ ماما کا ارادہ تھا ماہ مبین کی شادی کر کے واپس آیا جاتا، لیکن بابا کی ضد تھی کہ شادی وہ یہیں کریں گے، اپنے شہر اور اپنے گھر میں۔ ماما کو بابا کی اکثر باتوں کو ماننا پڑتا تھا، جس طرح بابا ماما کی باتیں مان جایا کرتے تھے۔ شاید اسی لیے ان کی گاڑی باسہولت چل رہی تھی اب تک، کیونکہ جہاں سمجھوتا کرنا پڑتا بابا اور ماما سمجھداری کا مظاہرہ کرتے، ایک ہی بات پہ ایگری کر لیتے تھے۔ ماما نے بھی واپس یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے بابا گھر فرنش کروا رہے تھے۔ اس دفعہ ماما کی آمد بھی یہاں سالوں بعد ہوئی تھی، اس لیے تایا اور تائی کا بدلتا لائف سٹائل دیکھ کر وہ بے انتہا متاثر لگ رہی تھی، یوں کہ ان کے لبوں پر ایک کفل لگ گیا تھا۔ اب تائی بھی پہلے والی تائی کہاں تھی؟ وہ تین جوان فوجی افسر بیٹوں کی ماں تھی، اور باقی بیٹے بھی سب پروفیشنل ڈگریاں لے رہے تھے۔ تائی کے سمدی بھی فوجی افسر تھے۔ فواد بھائی کے کور کمانڈر کی بیٹی تائی کی بہو بن رہی تھی۔ اس کے باوجود تایا اور تائی کی عاجزی اول روز کی طرح سلامت تھی، نہ ان کی گردنوں میں سریا فٹ ہوا تھا اور نہ ہی ان میں غرور آیا تھا۔ شاید اللہ ایسے ہی درختوں کو پھل لگاتا ہے جو جھکتے ہیں یا کرتے نہیں۔ اس رات جب ماہ مبین مہندی کے فنکشن میں تیار ہو رہی تھی، ماما نے عجیب سی بات کی تھی۔ تم نے لبنہ کی بیٹی دیکھی؟ کس قدر خوبصورت ہے۔ ان کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ اپنے کانوں میں جھمکا اڑستی مبین کچھ چونک سی گئی۔ لبنہ؟ اچھا لبنہ پھپھو، آپ فجر کی بات کر رہی ہیں؟ ماہ مبین نے سر ہلا کر پوچھا۔ ہاں وہی، ماما کا انداز پرسوچ قسم کا تھا۔ میں نے ایک چیز بہت نوٹ کی ہے، کچھ دیر بعد ماما نے مزید کہا۔ مصروف انداز میں اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دیتی مبین چونک کی۔ کیا؟ فجر کا اس گھر پہ اور ان لوگوں پہ بہت ہولڈ ہے۔ ماما کا انداز اب بھی عجیب تھا، سوچتا ہوا۔ ماہ مبین آئی لائنر لگاتی ماما کی طرف مڑ نہیں سکی تھی۔ ہولڈ سے کیا مراد؟ اس نے لائنر لگا کر ماما سے آنکھیں موندے موندے پوچھا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں؟ بھابھی تو اس کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھاتی، ہر جگہ فجر کو آگے آگے رکھتی ہیں، اسے واضح پروٹوکول دیتی ہیں۔ در پردہ ان کو یہ جتانا ہوتا ہے کہ فجر کی اہمیت اس گھر میں بہت ٹھوس ہے۔ ماما کے الفاظ مبین کے لیے اچنبھے کا باعث نہیں تھے، وہ اس پہلو پہ بہت مرتبہ غور کر چکی تھی۔ اگر وہ بھائی جان کی بھانجی ہے تو تم بھتیجی ہو، اس کے باوجود جو اہمیت وہ فجر کو دیتی ہیں
تمہیں نہیں دے رہی؟ تم نے دیکھا نہیں کس طرح پارلر والے کو بلا بلا کر زبردستی فجر کو مہندی لگوائی ہے، حالانکہ تمہارے ہاتھ بھی صاف ہیں، انہوں نے تمہیں تو نہیں کہا۔ ماما ایک واضح نقطے کی طرف اشارہ کرتی ماہ مبین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے اندر ایک پھانس سی چبھ رہی تھی۔ واقعی تائی نے اسے مہندی کے لیے نہیں کہا تھا۔ ماہ مبین کو اندر ہی اندر بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے سوچا تھا شاید وہ بھول گئی ہوں۔ فجر کا اس گھر پہ سکہ چل رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے فائز یا فاتح میں سے کسی ایک کو فجر کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ گو کہ وہ خوبصورت ہے لیکن اس میں چارم نہیں ہے، اس کی ڈریسنگ میں گریس نہیں ہے، پرسنالٹی ایسی نہیں جو اتنے شاندار لڑکوں کے ساتھ یہ موو کر سکے۔ دونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ماما کو اچانک فائز اور فاتح کے ڈوب جانے کے خیال نے بے چین کر دیا تھا، اور ایسی کروٹ لیتی بے قراری نے ماہ مبین کا اچانک احاطہ کر لیا تھا۔ فاتح کے نام پہ اس کا دل ڈوبتا ابھرتا تھا۔ ہرگز نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں مینچ لی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل کو کسی نے تلوار کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہو۔ ایک بات سنو مبین، ماما کچھ بے چین سی اس کے قریب آ گئی تھی۔ مبین نے خالی خالی نظروں سے ماما کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا میں چاہتی ہوں تمہاری اپنے تایا کے گھر ہی بات بن جائے۔ تمہاری تائی بھی بائی نیچر نائس خاتون ہے۔ اپنے مطلب کے لیے ماما نے تسلیم کر ہی لیا تھا۔ باہر رشتوں میں بہت چھان بین کروانا پڑتی ہے، اپنے ہر حال میں اپنے ہوتے ہیں، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کچھ نہ کچھ کوشش کرو۔ ان کا واضح اشارہ سمجھ کر ماہ مبین کچھ اور گمسم ہو گئی تھی۔ کیا یہ جو کچھ تھا ماما نے کہا تھا؟ کیا وقت ایسے بدل جاتا ہے؟ کیا حالات اس طرح پلٹ جاتے ہیں اور رسی کے بل اس طرح نکل جاتے ہیں؟ ماما اسے اپنے تئیں سارے گر سمجھا کر باہر نکل گئی تھی۔ تب ماہ مبین بھی گہرا سانس کھینچتی باہر آ گئی۔ اپنے مطلب اور مفاد کی خاطر ماما کچھ بھی کر لیتی تھی، جتنا مرضی جھک جاتی تھی۔ اور کیا اپنے مفاد اور حق کے لیے کچھ کرنا غلط تھا؟ اور کیا غلط تھا؟ شاید نہیں، اور بالکل نہیں۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے اپنی پسند سے گزارنا چاہیے۔ داؤ ایک ہی دفعہ چلتا ہے، سوچ سمجھ کے چلانا چاہیے۔ بازی ایک ہی مرتبہ ہاتھ میں آتی ہے، ذہانت سے کھیلنا چاہیے۔ وہ کیل کانٹوں سے لیس جیسے راہدری میں آئی تھی، سامنے سے آتا فاتح دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی عجلت میں لگ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں 2 پھولوں کے گجرے تھے، چونکہ پیکٹ میں نہیں تھے اس لیے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ماہ مبین کو آتا دیکھ کر رک گیا تھا، پھر اس کے چہرے پر ستائش بھرے تاثرات ابھر آئے تھے جو ماہ مبین کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ بلا شبہ ماہ مبین کی پرسنالٹی بہت چارمنگ تھی۔ وہ اپنی ڈریسنگ سے بہت ماڈ لگتی تھی، اوپر سے ماڈرن ہیئر کٹ، خوبصورت انداز، سٹائل، وہ بہت سمارٹ نظر آتی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنے ازلی پر اعتماد انداز میں بڑی بے تکلفی سے پوچھ لیا تھا۔ جواباً فاتح نے اس کی کھل کر تعریف کی تھی، لیکن اس تعریف میں اس کا انداز اسے گول مول لگا تھا۔ اچھے لوگ ہر روپ میں ہمیشہ اچھے ہی لگتے ہیں۔ اور میرا ڈریس؟ ماہ مبین نے ایک ادا سے مسکرا کر کہا تھا، اپنی ڈریسنگ کی طرف واضح اشارہ کر کے۔ وہ اپنی ویل ڈریسنگ کی اس پر ڈھانک بچھانا چاہتی تھی، اور پھر فجر کے عام حلیے اور رف سٹائل کو جتانا بھی مقصود تھا، کیونکہ ماہ مبین پہ اندر ہی اندر ایک انکشاف ہو چکا تھا کہ اس کے مقابل جب بھی آئی فجر ہی آئے گی، اور فجر کسی بھی طرح گلیمر، سٹائل اور ایٹیکیٹس میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ ایک معمولی اور عام سی لڑکی تھی جس میں گلیمر نہیں تھا، چارم نہیں تھا، گریس بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ فاتح کے افسرانہ لائف سٹائل اور اس کے سرکل میں کبھی موو نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ماہ مبین اسے جانے کے لیے پرتولتے دیکھا تو جلدی سے بولا، یہ پھول ہیں، میرا مطلب ہے گجرے ہیں۔ فاتح نے وضاحت کی۔ کس کے لیے؟ فجر کے لیے۔ بس فجر کے لیے؟ ماہ مبین کو جھٹکا لگا۔ امی نے دیے ہیں، ایک تم لے لو۔ اس کا انداز سادہ تھا، اور اس سادگی پہ کون مرنا جاتا۔ میں کیوں لوں؟ جس کے لیے تائی امی نے لیے ہیں یا بھیجے ہیں اسی کو دو۔ ماہ مبین بمشکل مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ آئی تھنک تمہارے اور نور کے لیے بھی منگوائے ہیں، باہر جاؤ گے تو تمہیں بھی مل جائیں گے، فاتح نے مسکرا کر بتایا۔ تم لے آتے یہاں، جانے اس نے کیا سوچ کر کہا تھا۔ فاتح بھی لمحے بھر کے لیے چپ ہوا، جیسے کچھ سوچنے لگا تھا یا اس کے لفظوں کی گہرائی ناپنا چاہتا تھا۔ پھر کچھ سمجھ کر وہ مسکرا دیا۔ یعنی میرے ہاتھوں سے تم نے لینے تھے؟ وہ اس کی سوچ تک رسائی کرتا اسے ورطۂ حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مبین لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گئی۔ وہ اس کی سوچ تک کیسے پہنچ گیا تھا؟ اس میں کچھ برا ہے؟ وہ ازلی اعتماد سے بولی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر لے آتے نا۔ ماہ مبین نے جیسے اندر کی تمنا کو ظاہر کر دیا تھا۔ تب اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلا دی تھی۔
ابھی یہ لے لو، امی فجر کو اور دے دیں گی۔ اس کا انداز خاصا معصومانہ تھا۔ پھر ایک دے دو، اس نے کہتے اپنی کلائی آگے کر دی تھی، کیونکہ گجرا وہ پہن نہیں سکتی تھی۔ فاتح نے سمجھ کر گجرے کی ہک کھولی اور لاک کر دی۔ ایک خوبصورت احساس اس کے آس پاس بکھر گیا تھا۔ تھینک یو، وہ اندر تک مہک گئی۔ پھر یہی احساس اس کے ارد گرد بکھرتا رہا۔ فاتح بھی آگے بڑھ گیا، سلمیٰ کی تلاش میں فجر کو پکارتا۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچا تب وہ تیزی سے باہر نکلتی اس سے ٹکرا گئی۔ یا اللہ، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کا ماتھا اس کے کندھے سے لگا تھا۔ فاتح شرمندہ ہو گیا۔ بچ گئی ہو نا؟ اس کے انداز میں فکر مندی تھی۔ وہ ماتھا سہلاتی خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ فاتح سمجھ کے لب بھینچ گیا۔ فرصت مل گئی آپ کو؟ اتنے دنوں کا غبار تھا جو اسے دیکھ کر نکلنے لگا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ بھی بہت دن سے فاتح کی مہمان نوازیاں دیکھ دیکھ کر برداشت کر رہی تھی۔ آج اس کے سامنے کیا آیا تھا؟ وہ موقع کی نزاکت بھلا کر پھٹ پڑی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جزبز سا ہوا۔ بات تو اب ہوگی، ہوئی کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ تب فاتح کو بے نیازی کا چولا اتارنا پڑا۔ وہ مہمان ہے یار، چلی جائے گی۔ مہمان نہیں ہے، وہ لوگ یہاں شفٹ ہو رہے ہیں ہمارے برابر، اس کا پورشن فرنشڈ ہو رہا ہے۔ اس نے فاتح کو لاجواب کر دیا۔ مگر وہ آئی تو بطور مہمان تھی نا؟ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ صرف آپ اکیلے کی مہمان نہیں ہے فاتح، وہ ہم سب کے مہمان ہیں۔ اسے انٹرٹین فائق، فائز اور فرید بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ بلا کا سلگتا ہوا تھا۔ فاتح جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ کہاں تک خفا تھی، کہاں تک تپی ہوئی تھی، اسے کہاں تک غصہ تھا۔ فاتح کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب سمجھ گیا تھا۔